صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورۃ یوسف. یونس، ہود، یوسف، یہ صورت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں سے موسوم ہے. اس صورت کا ایک ہی نام ہے یوسف، اس لیے کہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوتا ہے، اور یہ قصہ کسی اور صورت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. اور یہ قصہ بہت تفصیلی ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک تمام تفصیلات کے ساتھ. اتنا طویل قصہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو چند اور مقامات پر ہے، لیکن پورا قصہ یہاں پر ہے. اس قصے کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اور اس کے اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ابتدا اور انتہا کی اس جوڑ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قصہ بیان کرتے ہیں وہ قصہ کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ وہ عبرت اور حکمت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اور وہ فرضی قصے بھی نہیں ہوتے ہیں، کہانیاں نہیں ہوتی جیسے ناول ہے، ڈائجسٹ ہے. یہ واقعی اور حقیقی قصے ہوتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص. تو قرآن کریم میں 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے قصے ہیں. اس میں ایک قصہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کا. تو قرآن کریم میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے مختلف فائدے ہوتے ہیں. یہ قصے توحید کی دلائل نقلیہ ہوتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت اس میں بیان ہوتی ہے. اور یہ جو قصے ہوتے ہیں اس میں دعوت کی اصول ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے دعوت کس طرح دی. کامیاب تعلیمی اور تربیتی وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ و ذریعہ وہ قصہ ہوتا ہے. قصوں کے اندر تربیت ہوتی ہے. لوگ جو بچوں کو قصے سناتے ہیں تو ان کی تعلیمی تربیتی طور پر وہ بیان کرتے ہیں. اب اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مضمون، بنیادی مقصد. نمبر 1، عاقبۃ الصبر، صبر کا انجام. نمبر 2، اس میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی ہے. اور ان کو اس الفاظ میں، اس مقصد کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. اپنے پاس نوٹ کریں آپ، حالوں کا کحال یوسف، حالوں کا کحال یوسف. پیغمبر آپ کی حالت بعینہ ہی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے. کیونکہ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے. ابو طالب
جو آپ کا دفاع کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی غمخوار تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا. کافروں کی اذیتیں بڑھ گئی اور بہت زیادہ تکلیفیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. حال ہوگا کا حال یوسف. اب آپ کی حالت یوسف علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے کس طرح, اور تسلی یہ صورت کس طرح بنتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے لوگوں نے حسد کیا, اپنے بھائیوں نے, اور باپ سے بانے کے ساتھ لے جا کر کنویں میں پھینک دیا. 3 دن کنویں میں رہے اور پھر وہاں سے نکلے اور مصر پہنچ گئے. پیغمبر آپ کے ساتھ بھی مکے والے حسد کریں گے, یہ آپ کے رشتہ دار ہے. سر فہرست مخالف چچا تھا نا, تبت یدا ابی لہب. قرآن کریم میں جو صورت بددعا سے شروع ہوتی ہے اس میں ایک یہ صورت بھی ہے, تبت یدا ابی لہب. 4 صورتیں بددعا سے شروع ہوتی ہے نا, ویل للمطففین, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اور تبت یدا ابی لہب. تو آپ کے اپنے رشتہ دار, اپنے لوگ آپ سے حسد کریں گے. اس کے نتیجے میں آپ غار ثور میں گئے اور وہاں 3 دن رہے. اس کے بعد آپ مدینہ پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام حسد کے نتیجے میں کنویں کے اندر پہنچے, 3 دن رہے, پھر مصر پہنچے. اور اللہ کے رسول آپ کو بھی یہ نکالیں گے, 3 دن آپ غار ثور میں رہیں گے. اس کے بعد جیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے, آپ مدینہ پہنچے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنایا, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ کا حاکم بنایا. ریاست مدینہ قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے بھائی ذلیل ہو گئے ان کے سامنے, اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم. پیغمبر آپ بھی فاتح بن کے داخل ہوں گے, مکے والے بھی آپ کے سامنے ذلیل ہوں گے, اور آپ بھی اعلان کریں گے الیوم یوم المرحمہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اور آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. تو پیغمبر آپ کی حالت یوسف علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے, زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھو کتنی بڑی تسلی ہے. یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بڑا عجیب ہے. یہ خواب سے شروع ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہوتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خواب سے شروع ہو گیا اور اختتام خواب کی تعبیر پر. یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان, میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مکمل ہو گئی. قد جعلها ربی حقا. اس صورت کے اندر جو بنیادی موضوعات ہے وہ یہ ہے. نمبر 1, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات اور آپ کی دعوت کی صداقت وہ اس طرح ہے کہ اس قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک. نکالو آخر میں بالکل.
اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. آپ تو اس وقت نہیں تھے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نوحیہ الیک وما کنت لدیہم وما کنت موجودا لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. جب تمام بھائیوں نے اتفاق کیا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں، اس وقت آپ ان کے پاس حاضر نہیں تھے، اور پھر بھی اتنا طویل قصہ آپ نے بیان کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہے. تو یہ پورا قصہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام کب کے گزرے ہیں، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کس زمانے میں ہے، اور کوئی رابطہ بھی نہیں. آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، کوئی تاریخ بھی نہیں پڑھی. نمبر 2، حسد کے انجام کا بیان، کہ حسد شر ہی شر ہے، اور اس کا انجام ذلت ہی ذلت ہے. یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہٹانا چاہا، ذلیل کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، خود ان کے سامنے ذلیل ہو گئے. الحسود لا یسود، حاسد آدمی کبھی بڑا نہیں بنتا ہے، اللہ اس کو کبھی سردار نہیں بناتا ہے. نمبر 3، پاک دامنی اور عفت کا انجام. پاک دامنی اور عفت کے انجام کا بیان. پاک دامنی اور عفت وہ چیز ہے، وہ صفت ہے کہ دشمن کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اونچا کر دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی ظاہر ہو گئی، وہ برا کا لوگ ہے، بادشاہ نے بلایا، خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، اور بادشاہ نے کہا بلا کر لاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. جب خود عورتوں نے اعتراف کیا، آپ کی پاک دامنی مکمل ہو گئی. بادشاہ نے کہا ائتونی بھی، لے کر آؤ میرے پاس. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بات کی، بادشاہ اتنا متاثر ہو گیا، اس نے عہدے کی پیشکش کی کہ ہمارے ہاں تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، ہم آپ کو عہدہ دینا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے عہدے کا انتخاب کیا، مانگا نہیں، انتخاب کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. قال انک اليوم لدینا مکین امین. دیکھو بادشاہ کی نظروں میں کتنی اونچے ہو گئے. تو پاک دامنی، عفت، یہ دشمن کی نگاہوں میں بھی انسان کو بہت بڑا معزز بناتا ہے. آج بھی یورپ جیسے گندے ملکوں میں پاک دامن انسان کو بہت وہ اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں. نمبر 4، جھوٹ کا انجام. وہ کیا ہے؟ ذلت، رسوائی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، اور عزیز مصر کی بیوی نے جھوٹ بولا، دونوں جھوٹے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسے جھوٹ بولا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے باپ کے پاس آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. یہ جھوٹ ہے.
روتے ہوئے آئے. رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سچا آدمی ہے. ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن قیم صاحب رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللحفان میں رونے کی 20 قسمیں لکھی ہے. رونے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ہاں دیکھو یہ عورتیں معمولی بات پر رونا شروع کر دیتی ہے. عورت کا رونا اور ایک ذاکر کا رونا اور تیسرا پیر کا رونا اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے نا. جی امراۃ العزیز نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. یہ کوئی جھوٹ بولا اس نے. نمبر 5 تعبیر خواب کی فضیلت اور یہ کہ کبھی کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے. جیسے عزیز مصر کافر تھا، بادشاہ کافر تھا، خواب بڑا سچا تھا اس کا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو ساتھی تھے ان کا خواب بھی سچا تھا. اسی طرح ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی ان کو. تو خواب کی تعبیر جاننا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. خواب کا تعلق عالمی مثال کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر آدمی خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہے. جیسے ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، ہر آدمی خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فتوی کا لفظ استعمال کیا. افتنا فی 7 بقرات. اس کا تعلق عالمی مثال کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی کلیات قرآن و حدیث میں ہے. تین قسم کا خواب ہوتا ہے نا. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں رات کو آپ کو خواب میں نظر آتا ہے. نمبر 2 جو آپ سوچتے ہیں وہ خواب میں آپ کو نظر آتا ہے. ان دونوں قسم کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تیسرا وہ ہے کہ جو نہ آپ نے سوچا نہ آپ نے دن میں دیکھا ویسے آپ کو ایک خواب نظر آیا، اور وہ بھی اوقات کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور انسان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا بھی اس میں اعتبار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا. جو آدمی باتوں میں جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے. اور جھوٹے آدمی کا خواب بھی اکثر جھوٹا ہوتا ہے. طاہر القادری صاحب نے خواب گڑھا تھا کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اور بڑا روتا تھا. اور کتنے پیسے جمع کیے اس نے، خواب گڑھا اس نے، بڑے پیسے جمع کیے. ابھی پتہ نہیں کینیڈا میں کہاں پر مزے کر رہے. اور ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کم عقل کے جو اس کی تصدیق کر رہے تھے. کہتے پاکستان آؤں گا اور آپ میرے میزبان ہوں گے، آپ کے یہاں رہوں گا. پاکستان آ رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے. اچھا، تو خواب میں انسان کا بھی اعتبار ہوتا ہے، وقت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی جو کلیات ہے وہ قرآن کریم میں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی خواب میں کشتی کو دیکھ لے. کشتی یہ نجات کی علامت ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. ایک آدمی خواب میں دیمک دیکھ لے، یہ موت کی علامت ہے. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. ابن قیم صاحب نے یہ لکھے ہیں.
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن ہی سے، قرآن و حدیث میں سوچ کر جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے فتویٰ آپ کسی سے نہیں، ہر کسی سے نہیں پوچھتے ہیں، تو خواب کی تعبیر بھی ہر کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ حبیب یا لبیب حدیث میں آتا ہے، حبیب آپ سے محبت کرنے والا یا ہوشیار آدمی، اس سے آپ پوچھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب علی رجل طائر، ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے۔ جیسے پرندے کے پیر پر ایک چیز ہے، وہ جس طرح اڑتا ہے چیز ایک طرف گر جاتی ہے، اس طرح جو تعبیر دی جائے اس طرح ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس میں علم کی فضیلت ہے مطلقاً۔ علم بہت فضیلت کی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا علم دیا تھا، ایک یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا علم، اور نمبر 2 عزیز مصر کے قانون اور شریعت، جو نظام مصر میں اس وقت موجود تھا اس کی بھی ماہر تھے یوسف علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ہم جس کی چاہتے ہیں علم کے ذریعے مرتبے اونچا کرتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر دوسرا بڑا عالم ہے، اور سب کے اوپر پھر اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ جب انسان نے علماء نہیں دیکھے ہو نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے۔ جب علماء کے بیچ میں جاتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو علماء کے پاس جانا چاہیے، اور کچھ نہ ہو آپ بڑے اہل علم کی زیارت کریں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک طالب علم نے بڑے علماء کو دیکھا ہے اور ایک نے نہیں دیکھا ہے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، پھر جس نے صحابہ کو دیکھا، پھر جس نے تابعین کو دیکھا، پھر جس نے تبع تابعین کو دیکھا۔ اب ماضی قریب کے جو ہمارے علماء تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، ابھی آنکھوں میں کوئی نہیں جچتا ہے نا، جیسے لوگ تھے وہ۔ عرب دنیا میں کیا قانون ہوتا ہے، وہاں طلباء کو یہ ترغیب دی جاتی ہے، اور ان کے ہوتے لقاءات و ندوات، ملاقاتیں اور مجلسیں۔ وہ طلباء ملک میں جتنے علماء ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے وقت لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ عالم ان سے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہے، وہ اچھی باتیں کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے میں نہیں جاتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک مدرسے کے طلباء، بنیروی ٹاؤن کے طلباء دارالعلوم میں جا کے سبق پہ بیٹھ گئے۔ دارالعلوم والے کبھی بنیروی ٹاؤن آتے تھے، ہم لوگ مختلف جگہ جاتے تھے کہ یار یہاں استاذ کیسے پڑھاتے ہیں، اس کا بڑا شوق ہوتا تھا طلباء کو۔ بن نوری صاحب رحمہ اللہ نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ایک ماہر مدرس ایک مدرسے تک کیوں محدود رہے، اس کا گھنٹہ ہر مدرسے میں ہونا چاہیے۔ تو فارغ ہونے کے بعد یا انسان جب طالب علم ہو، وہ علماء سے ملے، اپنے شہر کے علماء سے ملے، پھر اپنے ملک کے تمام علماء سے ملے، اس کا ذہن وسیع ہو جائے گا۔ پھر وہ باہر دنیا میں جا سکتے تو وہاں جائے، حج عمرے کے لیے جائے تو وہاں علماء سے ملے، لیکن شرط ہے کہ عربی بھی آپ کو آئے نا۔ عربی نہ جاننے کی وجہ سے نہ عربوں کے درس میں بیٹھتے ہیں اور نہ ان سے کوئی استفادہ کرتے ہیں۔ اور جو یہ ذہن لے کر جاتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غیر مقلد ہے، ہم مقلد ہے، ہم حنفی ہے، دیوبندی ہے، یہ حنفی نہیں ہے، ان کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، تو وہ کیا استفادہ کریں گے؟ نمبر 7، ناامیدی، اللہ کی رحمت سے ناامیدی انتہائی خطرناک ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ 8ویں بات اس صورت میں یہ ہے کہ ابتلاءات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر بھی ابتلاءات آتے رہے۔
بلکہ کیا آتا ہے حدیث میں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نمبر 9، درگزر، تسامح، عفو، درگزر، یہ نیک لوگوں کی خصلت رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا انا کنا خاطئین لقد من اللہ علینا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولو نا بھائی، کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اب آگے آپ اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب میں دیکھوں گا، نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، العفو عند القدرہ، جب بس چلے تو معاف کر دو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پختانے سے کہی چاہو سر بد کڑی کا نا پہلے اولاد تو ہوئی دی سڑی زمانگ سدا سے بد کڑی ہوئی خو سر گڑلی آگا ہو پکار دے چی ہوئی وچ بد ہی نویل پکار دے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ذہن میں بھی پرانے لوگوں کی اور دشمنیوں کی اور اس کی وہ بٹاتے ہیں، ان کو بدظن کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بھی انتقامی جذبے بڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اچھا، پھر معاف کرنے میں بھی دو قسمیں، جوان آدمی جلدی معاف کرتا ہے اور بوڑھا معاف نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بھائی سے درخواست کی تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور جب بھائیوں نے باپ سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو اس نے کہا سوف استغفر اللہ لکم، میں دیکھوں گا میں۔ اس میں اور توجیحات بھی ہے کہ باپ نے کہا کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے اس میں صبح کے وقت استغفار کروں گا تمہارے لیے، یا یہ کہ تم یوسف کے مجرم ہو اس سے پوچھوں گا، لیکن جیسے بھی یہ مؤخر تو کیا نا۔ اس لیے جوان آدمی جو ہوتا ہے نا وہ جلدی معاف کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، اور بوڑھا جو ہوتا ہے نا وہ معاف نہیں کرتا ہے آسانی سے۔ نمبر 10، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ رہتا ہے، اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، اس کے نافذ کرنے پر۔ مخلوق کچھ بھی چاہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں نے کیا چاہا اور اللہ نے کیا چاہا؟ اس قصے کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے، سورت کے آخر میں ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صبر اور تقوی، یہ اس پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ احسان کا لفظ اس صورت میں بہت مرتبہ آیا ہے، احسان۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ دیکھو گنتے جاؤ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله۔ خواب کی تعبیر بتا دو۔ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا إنا نراك من المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دیکھو احسان احسان کتنے مرتبہ آیا. یوسف علیہ السلام نے بھی احسان کا معاملہ کیا. احسان کا معاملہ کیسے کیا؟ دیکھو یہ جو جیل میں دو لڑکے تھے نا، دو آدمی بادشاہ کے نوکر، یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھ رہے ہیں. بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر دعوت نہیں دے رہے تھے. یوسف علیہ السلام جیل میں وہ بیماروں کی خیر خواہی کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، جیل والوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسا اخلاقی رویہ رکھا کہ وہ سب اس کے گرویدہ ہو گئے. انا نراک من المحسنین، آپ کا چہرہ بتا رہے کہ ہم آپ سے پوچھ لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی آپ کو نہیں جانتے پھر بھی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے. بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یار شکل سے آپ لگ رہے کہ آپ عالم یا مفتی ہیں نا. کہ انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام نے احسان کیا؟ صرف خواب کی تعبیر بتانے پر اکتفا نہیں کیا، موقع پا کر ان کو توحید کی دعوت دی. یہ بہت بڑا احسان ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. ان سے کہا کہ تمہارے پاس جب کانا آئے گا نا، اس سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ اور بتا رہا ہوں. تو دعوت کے لیے موقع شناسی یہ بھی ثابت ہو گیا. اسے دعوت کے لیے موقع شناسی، تین چیزیں دعوت کے لیے لازمی ہوتی ہے نا: موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی. یہ نہیں کہ آپ کسی کو پہچانتے نہیں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا عالم ہے جاہل ہے، کس مرتبے کا آدمی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، غصے والے ٹھنڈے میں، ہر ایک کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بس بھائی اپنی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شروع ہو گیا، بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں، کوئٹہ سے ہم لوگ ریل پہ سفر کر رہے تھے، آ رہے تھے، تو اس طرح ہمارے ایک ساتھی تھا، اس کو بڑا ہیضہ تھا دعوت کا. تو ایک آدمی کے ساتھ شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. وہ میرے اوپر غصہ ہو گیا، آپ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، دیکھو یہ کتنا اچھا آدمی لگتا ہے. اس نے مولانا رومی کا شعر پڑھا: عبادت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ و دلق نیس. کہا دیکھو یہ تو مولانا روم کے اشعار پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی روم کو کافر بھی مانتے ہیں. اچھا، کافی دیر کے بعد جب وہ دعوت دے رہا تھا، بعد میں اس نے کہا کہ میں ہزارہ ہوں، وہ ہزارہ جات سے میرا تعلق ہے، اور آپ کی دعوت ویسی فضول ہے، مجھے مت دو. اچھا، تو یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہی شروع نہیں ہو گئے دعوت دے رہے تھے. نہیں، جب دو آدمی حاجت لے کر آئے تو ضرورت مند آدمی پھر بات سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اجت من پخٹ اور لگئی، اجت من پخٹ اور لگئی. پخٹ اور کل لگی؟ ضرورت والا آدمی کیچڑ کو بھی آگ لگاتا ہے. کیچڑ کو آگ کہاں لگتی ہے، لیکن وہ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو جب تعلق بن گیا اور انہوں نے خواب کی تعبیر، تو یوسف علیہ السلام نے پھر دعوت دی اور وہ مؤثر بھی ہو گئی. تو پتہ چلا کہ دعوت دینے کے لیے موقع چاہیے، مزاج. یہ نہیں کہ ہر وقت مانگو، ہر کسی سے مانگو اور ہر کچھ مانگو. اس کی بھی ایک کہانی ہے. ہر وقت مانگو اور ہر وقت مانگو، ہر کسی سے مانگو، ہر کچھ مانگو. اچھا، یوسف علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کر دی. دعوت کس کی دی؟ توحید کی. پتہ چلا توحید کا مسئلہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے
کہ زندان کے پیچھے بھی انبیاء نے بیان کیا، جیل کے اندر بھی بیان کیا، اور پہلے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کافر ملت کی کو میں نے چھوڑا، میں نے کس کی تابعداری کی؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے باپ دادے پردادے کی ملت کی تابعداری کی، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو حصہ دار بنائیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم موحد ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ شرک نہ کرنا، توحید کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، توحید کا عقیدہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم پر بھی ہے اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اپنا عقیدہ بیان کر کے اب کہتے ہیں یا صاحب السجن، توحید بیان کیا گیا۔ تو قصے دعوت کی اصول ہے، اس سے دعوت سیکھنی ہے۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا، آپ دعوت کی طریقے نہیں پہچان سکتے ہیں۔ دعوت والوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کس طرح ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ احسان کیا، پتہ چلا کسی انسان کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ آپ اس کو عقیدے کی دعوت دیں، اس کا عقیدہ درست کریں۔ اس لیے علماء کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو توحید بیان کرے، ان کا عقیدہ درست کرائے۔ لیکن بس ابھی فضائل چلیں گے رمضان کے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اور شب برات کے اور جو بھی وقت وہ آتا ہے، لیکن عقیدے کی تعلیم کوئی نہیں دیتا، توحید کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ بڑے احسان لوگوں کے ساتھ یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کیا۔ دوسرے احسان یوسف علیہ السلام کا، عزیز مصر نے خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو حل بھی بتایا۔ قحط سالی آئے گی، اس کا انتظام تم یوں کرو گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مفتی صرف مسئلہ بیان نہیں کرے گا، حل بھی بتائے گا، متبادل بھی بتائے گا۔ کنٹرول سسٹم اور ذخیرہ سخت وقت کے لیے۔ تیسرے احسان یوسف علیہ السلام کا، جب بس چلا بھائیوں پر کوئی عتاب نہیں کیا، ان کو معاف کیا۔ اس سب سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ افضل اخلاق، اونچی اخلاق انسان کو ایمان کے اونچی درجات تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنی ذات اور روح کے اعتبار سے انسان بہت بلند ہو جاتا ہے، اور سعادت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ بااخلاق خیرخواہ انسان وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس طرح صورت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، بادشاہت دی، حالانکہ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اس وقت نہیں دیا تھا اللہ نے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے پہلے سے اعلان کیا، ابھی دیے نہیں، ابھی وہ وزیر نہیں بنے تھے، بادشاہ نہیں بنے تھے۔ کہتے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دلوں میں جگہ بننا یہ زمین میں جگہ بننے سے پہلے ہوتا ہے۔ پہلے دل میں جگہ بنتی ہے لوگوں کی، اور پھر
زمین میں جگہ بنتی. تو اہم کیا ہے؟ لوگوں کے دل میں جگہ بنانا یا زمین میں؟ زمین پر تو آپ قبضہ کر لیں گے لیکن آپ دل میں نہیں رہیں گے. دیکھو بادشاہ کے دل میں گیا تھا نا، اس نے خریدا اور بیوی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، دل میں جگہ ہونا. آپ کسی کے دل میں ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے. اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کا نبی ہے. کہتے اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جن کے پاس لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے جو آپ کے ماتحت کام کر رہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا بہت بڑا قریب انسان ہو. اس طرح صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی تھی انہوں نے دعوت اللہ کے لیے اس کو استعمال کیا، پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں گے کہ پیسہ کمائیں گے. پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی طرح کمائیں گے، دنیا کی طریقے پر کمائیں گے، ضرورت ہے. لیکن جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا بہترین مرکز اللہ کے دین کی خدمت ہے. ہاں جو آپ کو ذلیل کرے، مدرسے میں کوئی متمم آپ کو ذلیل کرے یا وہ کرے، اس کو چھوڑو اور اپنے لیے پیسہ کماؤ، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن مقصد آپ کا کیا ہے؟ دین کا کام. وہ مدرسے میں لازم نہیں ہے، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. دین کا کام بہت آسان ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنایا اس کو. آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، ہم سب سوچیں گے ہم میں کیا صلاحیت ہے، ہم اللہ کے دین کی کون سی خدمت کر سکتے ہیں. دنیا میں وہ لوگ زندہ ہیں نا جنہوں نے دین کی خدمت کی نا. بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے بادشاہ مٹی کے نیچے دب گئے، نام و نشان نہیں. امام بخاری کے زمانے میں وہ امیر بھی تھا نا جس نے اس کو نکالا تھا، اس کا نام و نشان ہے؟ امام بخاری زندہ ہے. اچھا، اللہ پر توکل کی اہمیت. یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بہت بڑا بھروسہ تھا، توکل کی اونچی مقام پر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسباب اختیار کرنے کو نہیں چھوڑا. جب خطرہ ہوا کہ بیٹوں پر نظر لگ جائے گی کہ لا تدخلوا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. توکل اسباب توکل کی منافی نہیں ہے. اسباب کا چھوڑنا اس کو بولتے ہیں تعطل، توکل نہیں کہا جاتا ہے اس کو. یعقوب علیہ السلام پر جب بھی مصیبت اور زیادہ بڑھی تو اللہ پر حسن ظن اور بڑھ گیا. یوسف کے غم میں پریشان تھے. جب پتہ چلا کہ بنیامین بھی گرفتار ہو گئے تو بجائے جزع فضع کرنے کے کیا کہا؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. یوسف تو پہلے سے گمے، بنیامین گرفتار ہو گئے اور تیسرا بڑا بیٹا وہ کہتے میں تو نہیں جاؤں گا، وہ بھی ادھر رہ گیا. یا اللہ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے. کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. تو جتنے اللہ کے نیک لوگ ہوتے، جتنی مصیبت سخت ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کا حسن ظن بڑھتا ہے. اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. عورتوں نے کہا شہر میں عزیز کی بیوی مطالبہ کر رہی ہے اپنے نوکر سے اس کے نفس کا. کہتے دیکھو یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ عورت کا نام نہیں لے رہی، شوہر کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی. شوہر کی طرف اضافت کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر پھیلانا چاہ رہی ہے
اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا سیاسی اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے، ان کی خبریں لوگ زیادہ سنتے ہیں، دیکھا نا، آپ لوگ اس کی خبریں زیادہ سنتے ہیں نا. ہاں، آج شہباز شریف نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، اور فلاں وزیر نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا. اور کسی کی بدنامی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ سنتے ہو نا. اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن سیاسی لوگوں کی جو بدنامی اور کرتوت ہے وہ لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں. تو اس لیے ان عورتوں نے بھی کہا عزیز کی بیوی، جیسے کہ فلاں وزیر کی بیوی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا، باپ نے وصیت کی یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بہتر ہو، اور بھائی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا دوسرا بھائی اس سے کیا ہو، بہتر ہو. کہا بھائیوں کو نہیں بتانا. اللہ اکبر. ایک دوسرا کون چاہتا ہے کہ دوسرا انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر ہو، وہ استاذ ہے. استاذ یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس سے بھی بہتر ہو جائے، جتنا بھی اونچا درجہ حاصل کر لے. استاذ خوش ہوتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے. اور ایک باپ حسد نہیں کرتا ہے. تو دیکھو بھائیوں کو نہیں بتانا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدْ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. سیدہما نہیں کہا، سیدہا لدى الباب، حالانکہ دونوں نے پایا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام مسلمان تھے، عزیز کافر تھے، اور کبھی کوئی کافر مسلمان کا سردار نہیں بن سکتا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو. اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا تو میں دیہات سے لے کر آیا. حالانکہ پہلے احسان یہ تھا کہ کنویں سے اللہ نے نکالا تھا، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ بھائی سنتے تو مزید شرمندہ ہوتے. کہتے ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد مجرم کے سامنے بار بار اس کے جرم کا تذکرہ کرنا یا اس کو ذلیل کرنا ہے، اس سے ان کو اذیت ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا وقد احسن بی اذ اخرجنی من البئر، لیکن سجن کا نام لیا. یہ عظیم اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کے. اس طرح صورت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہو انسان اپنی تعریف کر سکتا ہے. کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اور پھر اپنی تعریف کی انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ خوراک بنا دو، میں اس کا ماہر ہوں، حفیظ علیم. ابن کثیر لکھتا ہے کہ یجوز للرجل ان یمدح نفسه اذا جہل مکانہ، جب آپ کا مرتبہ کسی کو معلوم نہ ہو اور ضرورت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں بطور تحدیث بالنعمت کے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں. اپنی تعریف ہر جگہ وہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے. ضرورت کے وقت آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن فخر کے طور پر نہیں، تحدیث بالنعمت کے طور پر آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ایک کافر حکومت میں ایک وزارت اسلامی ہو سکتی ہے، ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ بادشاہ کافر تھا اور یہ وزارت کیا تھی؟ اسلامی تھی، اور ایک نبی اس عہدے پر فائز تھے.
تو ایسا ہو سکتا ہے کسی کافر ملک میں کوئی ان سے بات کرے، ایک وزارت کو اسلامی بنائے، وہ اسلام کے مطابق چلے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ ایک دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے، علم اور حسن کا موازنہ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن بھی تھا، کائنات کا شطر الحسن دیا گیا تھا، اور علم و نبوت بھی دی، لیکن حسن کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنستے رہے اور علم کی وجہ سے باہر آتے رہے۔ حسن کی وجہ سے جیل میں گئے، علم کی وجہ سے باہر آ گئے۔ تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے، اور حسن کی وجہ سے مصیبتوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور بات، تدبیر و مکاری یہ مرد کی خطرناک ہے یا عورت کی؟ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت بڑی مکار ہوتی ہے، اس کے ایک بال کے نیچے 100 مکر ہوتے ہیں۔ مشہور ہے نا اس طرح، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب دیکھو سورہ یوسف، دیکھو سورہ یوسف میں مردوں کی تدبیر وہ یعقوب علیہ السلام نے، پیغمبر نے بیان کی۔ دیکھو، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور جو عورتوں کی تدبیر ہے وہ عزیز مصر نے بیان کی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ ایک طرف پیغمبر کا قول ہے، ایک طرف کافر کا، کون سا زیادہ اہم ہے؟ بولو، پیغمبر کا۔ اور ان کیدکن عظیم، یہ اس نے خاص عورت کے بارے میں کہا۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ مردوں کا قید مکاری پیغمبر نے بیان کی، عورت کا ایک کافر بادشاہ نے بیان کی۔ نمبر 2، عورت کا جو مکر و فریب ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اذیت پہنچانے کے لیے نہیں۔ دیکھو زلیخا، وہ امراۃ العزیز جس کو عام لوگ زلیخا کہتے ہیں، اس کی تدبیر محبت کی وجہ سے تھی، جبکہ بائیوں کی تدبیر اذیت کے لیے تھی۔ عام مشاہدے میں بھی آپ دیکھیں، ایک لڑکی جب کسی لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے، اس کو سبز باغ دکھانا، دھوکہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولو، لڑکا ہوتا ہے نا۔ اور لڑکی محبت میں اس کی وجہ سے مان لیتی ہے، تو مکار کون ہو گیا؟ وہ اس کو بگا لیتا ہے اور اس کو بدنام کر کے چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور وہ بیچاری بدنامی و مصیبت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے، نہ گھر آ سکتی ہے، یا دارالمان بھی جاتی ہے، وہاں بھی اس پر مظالم ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اس کو ورغلانے والا شیطان یہ لڑکا ہوتا ہے جو مکاری کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، خود بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا ہے، تو مکار کون ہو گیا؟ اس کو بگانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مرد نے سکھایا۔ تو یہ غلط ہے کہ عورت مکار ہے، مکار تو یہ ہے۔ سورت کے آخر میں اس بات کا بیان ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان نہیں لاتے اللہ پر اکثر مگر اس حال میں کہ یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے۔ وہ مشرک کی 2 قسمیں، ایک وہ مشرک ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے جیسے ہندو وغیرہ، ایک ہوتا ہے کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، یہ سارے کام مشرکین بھی کرتے تھے۔
لیکن اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ بھی مدد کر سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، غیب دان ہے، اس کو حاجات میں پکارتا ہے، اس کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ روح المعانی والا اس آیت میں لکھتا ہے کہ اس طرح کے مشرکین کیڑوں سے زیادہ ہے، ہم الیوم اکثر من الدود، کیڑوں سے زیادہ ہے۔ آپ جاؤ نا کسی مزار پرست کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کو بولو یہ بابا کیا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے سارے تصرفات بتا دے گا کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ عام کسی مسلمان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان سے کسی ولی کے بارے میں پوچھو، خاص طور پر جو ان کے علاقے میں ہو، وہ کیا بولے گا؟ اکثر مشرک ہے، اکثریت مشرکین۔ اس طرح صورت میں جو ایک آیت ہے یہ مشکل آیتوں میں شمار کیا جاتا ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ حتیٰ جیسے اثر رسول وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ اس کا متعلق فتراخا نصرہم، مدد مؤخر ہو گئی، حتیٰ جیسے اثر رسول یہاں تک کہ مایوس ہو گئے انبیاء علیہ السلام، من ایمان قومہم، اپنے قوم کی ایمان لانے سے، وظنوا اور گمان کیا، اتباع الرسل نے، انبیاء علیہ السلام کے تابعداروں نے، انہم کہ بے شک یہ انبیاء علیہ السلام قد کذبوا، ان کو جھوٹ بولا گیا ہے مدد کے وعدے میں، تو جاءہم نصرنا، اتنے میں ہماری مدد آ گئی۔ تو عربی میں اس کا معنی یہ ہوگا فتراخا نصرہم حتیٰ اذا استیأس الرسل من ایمان قومہم وظنوا اتباع الرسل انہم الانبیاء علیہم السلام قد کذبوا فی وعد النصرت۔ جو باقی اس میں توجیحات ہے کہ حتیٰ کے متعلق کیا ہے ایک چیز، یأس کے کتنے معنی ہوتے ہیں، نا امیدی کے قریب ہو گئے، نا امید ہو گئے، یا الزام المخاطب بما لم یلتزم کے قبیل سے ہے، اور ظنوا اس کا فاعل کون ہے، اور پھر ظن گمان کیا، گمان کے قریب ہو گئے، یہ اس کے اندر بھی لگتے ہیں۔ انہم قد کذبوا، دو قراتیں ہیں، کذبوا، کذبوا کذبوا، اور کذبوا کذبوا، یہ سب 72 توجیحات بنتی ہے۔ تفسیر خازن میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھ لینا، لیکن یہاں ہماری قرات کذبوا ہے نا، اس کے مطابق میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ باقی اس قصے میں آپ جتنا سوچیں گے نا، میرے خیال سے 2 گھنٹے ہی پورے ہو جائیں گے، بس کرتے ہیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا نا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ بعض علماء نے 50 قسم کے فوائد اس سے نکالے، 50، اور جتنا آپ سوچیں گے کیا کیا سامنے نہیں آئے گا۔ اس سے دیکھو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر اس زمانے میں کتنا ترقی یافتہ تھا اور کتنا فحاش تھا، اور ایک عورتیں کیسی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنے لگی۔ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کی، اور دعوت میں اس وقت بھی کانٹا اور چوری استعمال ہوتا ہے نا، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ بہت کچھ ہے، تو آپ سوچیں گے نا انشاءاللہ، غور کریں گے یا نہیں؟ ہاں، جو جتنا جھوٹا آدمی ہوتا ہے اتنا وہ تاکید کرتا ہے اپنے کلام میں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کلام دیکھو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہے نا، تاکید۔ جتنا جھوٹا آدمی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ تاکید کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب تمہارے کوئی رشتہ دار کسی برائی پر متفق ہو جائے تو آپ مخالفت کریں،
جیسے یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کیا کہا، لا تقتلوا یوسفا، انہوں نے کہا یہ قتل کرتے ہیں اس کو، تو بڑے بھائی نے کیا کہا، نہیں قتل کرو۔ دیکھو مخالفت کی، اس کا فائدہ ہوا نا۔ قال کبیرہم قال قائل منہم لا تقتلوا یوسفا، اللہ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا لیکن اس کے بعد کی تعریف کی یا نہیں کی؟ ہاں۔ اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ زیادہ حساس ہوتا ہے۔ قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا، باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس طرح آپ جس زاویے سے دیکھیں گے بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا، میرے خیال سے اتنا کافی ہے نا۔ آگے سورۃ الرعد، اس سورت کا نام رعد، رعد کا معنی جانتے ہو نا، گرج، چمک، گرج، جو آواز آتی ہے بارش سے پہلے، فرشتے کی آواز ہے یا فرشتے کی کوڑی کی آواز ہے۔ رعد، سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے رات کو ذکر کیا ہے، اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو متضاد چیزیں جمع کی ہے۔ دو کون سی چیزیں؟ ایک یہ کہ یہ خوف اور رعب کا سبب ہوتا ہے ایک اعتبار سے کہ کہیں آسمانی بجلی گرے، سیلاب آ جائے، اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ اس میں خیر کا پہلو بھی ہے کہ اب بارش برسے گی اور انشاءاللہ بارش سے فائدہ ہوگا۔ تو باہر سے اس کی آواز بہت ہیبت ناک ہوتی ہے، اور اصل میں وہ اللہ کی تسبیح پڑتی ہے۔ خارج میں آواز ہیبت ناک، باطن میں تسبیح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک چیز میں متضاد چیزیں جمع کرتے ہیں۔ درخت کے اندر پانی بھی ہے اور اس سے آگ بھی جلتی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ نے اس بات سے کی، الف لام را تلک آیت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اختتام بھی کافروں اور ان کے رسول پر ایمان نہ لانے کے متعلق کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اکثر الناس لا یؤمنون معنی دلیل واضح ہے، اعتبار دلیل کی وضاحت کا ہے، اس بات کا نہیں ہے کہ کم لوگ ایمان لاتے ہیں یا زیادہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم یجہلون۔ سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ حق طاقتور ہے، باطل کمزور ہے۔ قوت الحق و ضعف الباطل، یہ اس کا بنیادی مضمون ہے، لکھو اپنے پاس۔ حق مضبوط ہے، باطل کمزور ہے۔ جتنے بھی بڑی صورت میں، ہیبتناک صورت میں باطل آ جائے اس سے مت ڈرو۔ حق بظاہر کتنا کمزور ہو وہی طاقتور ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھائیں گے۔ اس کو میں بند کروں۔ سورت کے بنیادی موضوعات: کائنات میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ اور اس میں غور و فکر کی دعوت، اس بات کے لیے کہ الہ صرف اللہ ہے، پکار صرف اسی کے لیے ہے، لہو دعوت الحق، پکار کا مستحق صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، سابقہ امتوں کے ہلاکت کے ذریعے نصیحت کی گئی اور ان کا برا انجام ذکر کیا گیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تذکیر بھی ایام اللہ اس کو بولتے ہیں۔ عقل کو استعمال کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اصحاب عقل اور ان کی جزا کا بیان ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کی 10 اوصاف اس صورت میں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہاں سے آگے گنتے رہو۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار کیا رہا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی بیویاں اور بچے تھے،
سورت کے آخر میں اس کا بیان ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ لوگ انبیاء کی تابعداری کریں، اس کو اپنا رول ماڈل آئیڈیل بنائیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں انبیاء علیہ السلام کی تابعداری کر سکے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی بیوی بچے نہ ہو تو لوگ کیا بولتے، یار اس کی تو بیوی بچے نہیں تھے، ہمارے بیوی بچے ہیں۔ مثال اس میں بیان کی جائے گی اس بارے میں کہ حق بہت طاقتور ہے اور باطل جاگ ہے، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورت میں اس بات کا بیان ہوگا کہ باطل مختلف روپوں میں سامنے آتا ہے، کبھی پھیلے ہوئے گناہ، فجور، جھوٹے تاجر، دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے، طاقتور جو دوسروں کا حق دباتے ہیں، مختلف صورتوں میں باطل موجود ہے دنیا کے اندر۔ لیکن یہ صورت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں چیزوں کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، چیزوں کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، باطن کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے کہ فَإِنَّ الْحَقَّ أَبْلَجُ وَالْبَاطِلَ لَجْلَجُ۔ الحق ابلج، حق ظاہر ہے، والباطل لجلج، اور جو باطل ہے وہ خلط ملط ہے، درست نہیں ہے، غیر واضح ہے۔ سورت میں یہ بیان ہوگا کہ تمام کائنات اللہ کے سامنے منقاد ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوائے نافرمانوں و کافروں کے۔ سورت میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے دل مطمئن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے دل بھی اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تطمئن دو مرتبہ ہے، اور ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے، اور عام ذکر بھی مراد ہے، لیکن جو مضمون چل رہا ہے اس کے اعتبار سے قرآن ہی مراد ہے۔ تو اس لیے بہت سارے کافر اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن سنتے ہیں اور مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں قرآن سنتے ہیں۔ قرآن تو علاج ہے نا۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ گناہوں سے نعمتیں زائل ہوتی ہے اور شکر سے ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے بعد ہمیشہ رہے، وہ گناہ نہ کرے۔ سورت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عربی زبان کی اہمیت کی پیش نظر عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان ہے، اس کے فہم کی بنیاد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور سورۃ یوسف کی شروع میں بھی تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سے کیا ثابت ہوتا ہے نا کہ عربی سے انسان کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عربی پڑھتا ہے وہ مطالعہ کرتا ہے، اس شخص کی عقل بہت مضبوط ہوتی ہے بنسبت اس کے جو عربی سے ناواقف ہے۔ اس لیے تو عربی کی بات کا لعلکم تعقلون، عربی سے عقل آتی ہے۔ جو عالم عربی سے وابستہ ہوتا ہے وہ گھوڑ سوار ہے، جو عربی سے وابستہ نہیں ہے وہ پیادہ ہے۔ جو طالب علم عربی مطالعہ کرتا ہے وہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ جو مدرس کتاب کو عربی سے پڑھاتا ہے، عربی حواشی و شروح دیکھتا ہے، اس کا علم مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے علم مضبوط ہوتا ہے۔ جو اردو شروحات سے پڑھاتا ہے جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ لکھ کے لے جاتا ہے، پھر وہ بھی بھول جاتا ہے، اس کے استعداد کبھی نہیں بنتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها،
اللہ وہ ذات ہے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون ہو کے تم ان کو دیکھتے ہو. بغیر عمدن ترونہا میں دو قول ہے. نمبر ایک کہ ستون نہیں ہے تم دیکھ رہے ہو, کوئی ستون نہیں ہے. نمبر دو ستون ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے. بغیر عمدن بغیر ستونوں کے تم دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں ستون ہے. لیکن پہلی بات زیادہ مضبوط ہے کہ ستون نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تام کر کے رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے, ستون نہیں ہے. اچھا عمدین کا معنی کیا ہو گیا؟ یہ عماد کی جمع ہے ستون. تو جو آپ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں عمدن او خطأن, اس کا کیا معنی ہے؟ وہ عمدن ہے اور یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں عمدن او خطأن. عمدن عمدن نہیں ہے, کیا ہے؟ عمدن. ایک جگہ میں نے امتحان لیا قاعدہ ناظرے کا, حفظ کا, تو سارے بچے یہ پڑھ رہے تھے. میں نے رپورٹ میں یہ بات لکھ لی کہ بھائی یہ لفظ غلط لکھوایا گیا, کتاب میں بھی غلط ہے. تو متمم صاحب نے کہا کہ وہ قاری بولتا ہے کہ اس ممتحن نے ہمارے درست لفظ کو غلط بنایا. یہ قاری لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں, یہ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں, بچوں کو غلط یاد کراتے ہیں. عمدن او خطأن. بولو یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ بغیر عمدن. رمضات العماد اس کا مفرد قرآن میں آیا ہے. اب دیکھو یہ مثال حق و باطل کی جو مثال ہے یہ سمجھ لو. آیت نمبر 17 میں ہے, کھولو. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قرآن میں دو قسم کے مثالیں بیان ہوتی ہے, ایک مائی ایک ناری, پانی والا اور آگ والا. اس مثال کے بھی دو حصے ہیں, پہلے حصہ مائی ہے, دوسرا ناری ہے. پانی کے اندر بھی دو صفتیں ہیں, آگ کے اندر بھی دو صفتیں ہیں. آگ کے اندر دو صفتیں, احراق جلانا اور دوسرا اشراق روشنی کرنا. پانی کے اندر بھی دو صفتیں ہیں کہ ایک حیات کا ذریعہ ہے پانی, وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور پانی زیادہ ہو جائے سیلاب آتا ہے تو تباہی مچاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں حق و باطل کی کہ حق طاقتور ہے, باطل کمزور ہے. مثال کی تطبیق پہلے سنو. جب بارش برستی ہے تو وادیوں میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی وادی میں زیادہ پانی ہوتا ہے, چھوٹے میں کم پانی ہوتا ہے. اور پانی گدلا ہوتا ہے, سرخ رنگ کا ہوتا ہے نا, اس میں مٹی بھی ہوتا ہے, اس میں جھاگ بھی ہوتا ہے, سانپ بچھو بھی ہوتا ہے. وہ پانی بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے, کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے نیچے. سانپ بچھو اور جھاگ اس میں آ رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ آ رہا ہے, لیکن وہ ایک طرف لگ کے سوکھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. نیچے اس میں صاف پانی بچ جاتا ہے. وہ صاف پانی لوگ بھی پیتے ہیں, جانور بھی, کھیتی باڑی کے لیے بھی کام آتا ہے, باغوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس میں سونا چاندی بھی ہوتا ہے, لوگ اس کو جمع کرتے ہیں. سونا اور چاندی سے لوگ زیور بناتے ہیں, اس کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے, وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور سونار اس کو بنا لیتا ہے. وہ انسان کے اشرف الاعضاء کی زینت بن جاتی ہے, ماتھے کے جمر بن جاتا ہے, گلے کا ہار بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی, انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها
نازل کی اللہ تعالیٰ نے، برسائے اللہ تعالیٰ نے بارش، یہ قرآن کا نزول، قرآن اللہ نازل کرتے ہیں۔ فصارت اودیۃ بقدرہا، بہنے لگتی ہیں وادیاں اپنی اپنی مقدار میں۔ تو اس طرح دل جو ہے نا یہ وادیاں ہیں، بڑے دل میں جس میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ علم آتا ہے، اور چھوٹے اس میں کم آتا ہے صلاحیت۔ فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اٹھا لیتا ہے سیلاب جاگ اوپر کو اٹھا ہوا۔ تو جب قرآن بیان ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، شبہات باطل کے، اور جب قرآن بیان ہوتا ہے آس پاس بھی لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور وہ ایک طوفان برپا کر لیتے ہیں قرآن بیان کرنے والے کے خلاف۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو طوفان برپا ہو گیا، شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جس طرح فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک جا کا تعلق ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کر۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، صاف پانی، وہ زمین میں ٹھہرتا ہے۔ تو کیا ہوا، جو باطل آیا تھا رسول اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ ختم ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے ختم ہو گئے، اور اللہ کا دین ابھی تک باقی ہے۔ اس طرح جب قرآن بیان ہوتا ہے تو دل کے اندر بھی شبہات آتے ہیں، وہ جاگ کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن بیان ہوتا ہے، قرآن بیان کرنے والے کے خلاف بھی طوفان کڑا کیا جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں حق و باطل کی مثالیں۔ تو باطل جھاگ ہے، حق صاف پانی ہے، حق وہ زیور ہے۔ تو جس طرح وہ زیور اشرف الاعضاء کی زینت بنتی ہے، عقیدہ توحید صحیح اسلام وہ دل اشرف الاعضاء ہے، اس کے اندر وہ پیوست ہو جاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جب آپ دین کا کام کریں گے نا، آس پاس بہت زیادہ آپ کی مخالفت ہوگی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آس پاس آپ کہہ رہے تھے نا، آس پاس آس پاس، تو آس پاس تو آپ یہ سنیں گے، آس پاس آپ کی بہت مخالفت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، وہ جاگ ختم ہو جائے گا اور حق وہ ہمیشہ رہے گا۔ حق صاف پانی ہے اور اس سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ دل اشرف الاعضاء ہے، جیسے زیور اشرف الاعضاء کی زینت بنتی ہے، تو مسئلہ توحید، عقیدہ توحید وہ اشرف الاعضاء دل ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حق بیان کرتے رہے اور بولتے رہے۔ آپ اگرچہ بظاہر کمزور لگیں گے، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں۔ آپ کے خلاف جو آئے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ کتنی بڑی طاقت تھی رسول اللہ کی مخالفت میں، نام و نشان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ہو گیا سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورۃ موسوم ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ تبلیغ میں، بیان توحید میں، نعمتوں کی شکر ادا کرنے میں اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ اور یہ پوری صورت میں اسی کا بیان ہوگا۔ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ سورت کی ابتدا قرآن کی تذکرے سے ہوئی اور نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب عظیم کتاب ہے، ھذا کتاب عظیم، تنوین تعظیم کے لیے۔
انزلنا الیک، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، کس مقصد کے لیے بھائی؟ نزول قرآن کے مقاصد جب قرآن بیان کرتا ہے، انزلنا کے بعد لام ذکر کرتا ہے، لام کئی، جو علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مخاطب پیغمبر ہے، پھر ہر داعی حق ہے، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ پتہ چلا عالم جو پیغمبر کا وارث ہے اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا صرف الفاظ سے ہوتا ہے یا معانی سے ہوتا ہے؟ مقاصد سے ہوتا ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ ظلمات ہمیشہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ کون سے ظلمات؟ من ظلمات الشرک الی نور التوحید، من ظلمات البدع الی نور السنہ، من ظلمات الجہل الی نور العلم، من ظلمات الضلالہ الی نور الہدایہ۔ قرآن کی شروع میں مقصد کیا بیان کیا گیا تھا؟ ہدی للمتقین، اور ادھر لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور جب صورت ختم ہو رہی ہے، اختتام میں بھی بالکل آخر کولو نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے گئے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ھذا، یہ قرآن، بلاغ للناس، پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ یہ بلاغ ان کا معنی تفسیر جلالین کیا کرتا ہے؟ تفسیر جلالین تو سب نے پڑھی ہے نا، بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے، کہتے ہیں انزل لتبلیغہم، بلاغ معنی انزل لتبلیغہم، قرآن تبلیغ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے نازل کی گئی ہے لوگوں کی طرف۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس کے ذریعے۔ دو مقصد، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، یہ عقیدہ رکھے کہ الہ ایک ہے۔ قرآن کے نزول کا ایک مقصد مکمل طور پر یہ ہے کہ لوگ توحید سمجھ لے کہ الہ ایک ہے۔ اصل جھگڑا انبیاء علیہ السلام کا قوموں سے کیا تھا؟ اللہ میں نہیں تھا، وحدت الہ میں تھا۔ اعبد اللہ، پھر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ما لکم من معبود غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ دعوت عبادت کی، نفی الوہیت کی، کیونکہ جھگڑا اصل کس میں تھا؟ اسی میں تھا۔ ہاں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے۔ علامہ زرکشی نے البرہان میں لکھا ہے، بغداد میں ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ لِكُلِّ کتاب ترجمہ فما ترجمۃ کتاب اللہ، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے؟ اس عالم نے یہ آیت نکالی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اس آیت میں لکھو کہ یہ آیت ترجمۃ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن کا عنوان ہے۔ یہ تو ابتدا میں بھی نزول قرآن کا مقصد، انتہا میں بھی نزول قرآن کا مقصد، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمانی کتابوں کے قرآن کریم کی نزول کا مقصد کیا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی اور اللہ کا پیغام ان کو پہنچانا، تاکہ وہ اللہ کو ایک سمجھے، توحید اختیار کرے، نصیحت حاصل کرے۔ ابھی تو لوگ کیا مقصد سمجھتے ہیں نا کہ اس کو گھر میں رکھو، رمضان میں صرف پڑھو، قسم اٹھاؤ، اور کیا ہے کہ کوئی مر جائے نا تو مردوں کے پیچھے پڑھو۔ زندوں کی کتاب مردوں کے لیے، قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے مردوں کی کتاب بنا لی کہ یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے۔ اس میں ان مولویوں کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو ختم بیچتے ہیں۔ ہم لوگ حنفی ہیں نا، شرع عقود رسم المفتی میں کیا لکھا ہے علامہ شامی نے کہ یہ پڑھنے والے کو جو مروجہ ختم ہے، پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا ہے تو مردے کو کیا بخشے گا؟ کہتے ہیں پڑھوانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ خود اس کو ثواب نہیں ملتا ہے تو وہ 1 روپیہ بھی اس کو نہ دے،
یہ اس میں لکھا ہے. قرآن کسب بن گیا ہے. بعض لوگوں نے مسجد کے باہر لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانس میں ختم ہے، اور جس کو مردوں کے لیے ختم چاہیے 10,000 روپے فی ختم ایڈوانس موجود ہے، 10,000 روپے جمع کرائے ختم لے دیں. وہ ادھر لکھا ہے چوراہے پہ نا. اللہ اکبر. سورت کا بنیادی مضمون تمام انبیاء کی رسالت ایک مقصد کے لیے ہوئی ہے، بیان توحید، تذکیر بایام اللہ، اخراج الناس من الظلمات الی النور. سورت کی بنیادی موضوعات. تمام انبیاء کا مقصد ایک، بیان توحید، اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت. نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کے بیان کا طریقہ، لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا. نمبر 3، انبیاء علیہ السلام اللہ پر کتنا مضبوط توکل رکھتے تھے، کتنا یقین رکھتے تھے، اور مکذبین کی اذیتوں پر کتنا صبر کیا انہوں نے. اللہ اکبر. یہ ہے نا سورت میں. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به واننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. یہ قوم نے کہا، انبیاء نے کیا کہا؟ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اب قوم نے اعتراض کیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح انسان ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. ایک تو تم انسان ہو، ایک باپ دادی کی عبادت سے ہمیں روکتے ہو ان کی طریقے سے، اور دلیل پیش کرو. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. کہا جی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بشر ہیں تمہاری طرح، اس کی نفی نہیں کی. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ نے احسان کر کے ہمیں نبی بنایا. باقی معجزہ چاہتے ہو تو وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، معجزہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہم ضرور صبر کریں گے جو تم لوگ ہمیں اذیت پہنچا رہے ہو. اب قوم دھمکی دے رہی ہے. وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، نکلو. تو فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ دعوت انبیاء علیہ السلام کی اور صبر ہے ان کا. انہوں نے کیسی دھمکی دی، انبیاء علیہ السلام نے کیسے جواب دیا. ابلیس کی کمزوری کا بیان ہے کہ وہ بیچارہ وسوسے ہی ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تقریر بیان کی جو جہنم میں وہ آگ کے منبر پر کھڑے ہو کر کرے گا. یہ نکالو آگے. خطبہ جہنمیہ علی منبر من النیران، اس کو خطبہ جہنمی تقریر. جہنم میں جو لوگ ہوں گے نا، کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے، کچھ لیڈر، کچھ اس کے ماننے والے. پہلے ان کا مکالمہ اللہ نے ذکر کیا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. یا دنیا میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، کچھ کام آ سکتے ہو؟
تو لیڈر کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم سواء علینا، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو میں ہدایت دیتے۔ پھر یہ کہیں گے یار ایسا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، شور مچائیں گے، 500 سال تک یہ شور مچائیں گے، پھر چپ رہیں گے 500 سال، پھر بولیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر، ہم جزا فضا کرے، احتجاج کرے یا صبر کرے، چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر مشورہ کریں گے کہ یار یہ سارا مسئلہ شیطان کا ہے نا، شیطان نے ہمیں ایسا کیا، شیطان کو ملامت کریں گے۔ اس وقت شیطان آگ کے ممبر پر کھڑے ہو کے تقریر کرے گا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، شیطان کیا بولے گا؟ آگ کے ممبر پر کھڑے ہو کر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وسوسہ ڈالا اور میں نے اس کی مخالفت کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی جبر نہیں تھا تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہیں دعوت دی وسوسے کے ذریعے، فاستجبتم لی، تم لوگوں نے میری بات مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، یہ شیطان کی تقریر۔ شیطان کا وسوسہ اتنا کمزور ہے۔ اسی طرح اس صورت میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا دلوں میں اثر کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ توحید کا عقیدہ کتنا راسخ ہوتا ہے شجرہ طیبہ کی طرح، اور کلمہ خبیثہ کتنا اوپر ہوتا ہے اوپر۔ اسی طرح صورت میں اللہ کے نعمتوں کا بیان ہے مخلوق پر، کہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہی آیت سورۃ النحل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو بھائی قرآن کھول کے دیکھو، معلوم ہے نا یہ فرق کیوں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یہ انسان کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، کتنا برا معاملہ ہے۔ اللہ نے نعمتوں کی بارش کی اور یہ بڑا ظالم و نافرمان ہے۔ اور وہاں اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اس کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ناشکری کرتا ہے اور اللہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اس طرح اس صورت میں نماز کی اہمیت کا بیان ہے، نماز بر وقت پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچے کو وہاں ٹھہرایا تو مقصد کیا ذکر کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اور فجعل افئدۃ من الناس، اور بعد میں پھر کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا دی۔ اندازہ لگاؤ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اس طرح صورت میں ظالم مظلوم دونوں کے لیے، ظالم کے لیے سخت وعید، مظلوم کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، اس سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے،
ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مظلوم کے لیے تسلی ہے، مظلوم یہ گمان مت کرو کہ اللہ غافل ہے، اللہ اس ظالم کو دیکھ رہا ہے۔ دعوت دینے والا کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور اشکال کا جواب ہے اس میں، بعض کافر ہے وہ بہت نیک کام کرتے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی انہوں نے، غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ NGOs کی وہ تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر ان کا خاتمہ اسلام پر ہو جائے، اگر یہ مر جائے اسلام پر، بعد میں مسلمان ہو جائے، تو یہ اعمال ان کو فائدہ دیں گے۔ اگر کفر پر مر گئے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 18 میں اس کا بیان ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ راگ ہے، سخت ہوا اس کو اڑا لے، کافروں کے اعمال اس طرح ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ شرک عمل کو تباہ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ایام اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہر دن اللہ کا دن ہے، لیکن ایام اللہ سے مراد ہے وہ زمانہ جس میں کسی قوم کو نعمت ملی یا اس پر عذاب آیا، اس کو کہتے ہیں تاریخ۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تاریخ کی طرف توجہ کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے۔ تاریخ میں بہت ساری عبرتیں ہوتی ہے، بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن امتوں پر انعام فرمایا، دوسرے کن امتوں سے انتقام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، استدل بما کان علی ما لم یکن فإن الامور اشباہ۔ دلیل پکڑو گزشتہ اس پر جو ہو چکا ہے، ان واقعات سے جو ہو چکے ہیں، ان کے لیے جو ابھی وجود میں نہیں آئے، کیونکہ یہ امور ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جو تاریخ مطالعہ کرتا ہے، کہتے جو تاریخ مطالعہ نہیں کرتا ہے وہ ایک زندگی جیتا ہے، یعیش حیات واحدہ، ومن یقرأ التاریخ یعیش بألف حیات۔ جو تاریخ مطالعہ کرتا ہے وہ 1000 زندگیاں جیتا ہے، وہ اس وقت سے انسانوں کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ہاں 11:10 تقریباً۔ دیر سے شروع کیا تھا نا، سورہ حجر پڑھتے ہیں۔ سورہ حجر، یہ سورۃ حجر بہت مختصر ہے، پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ لگیں گے مشکل سے۔ ہاں بھائی آج دیر سے شروع ہوا ہے نا؟ ہاں اچھا، سورۃ حجر۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس سے وہ بیان باقی ہے نا ترتیب کی، وہ کل بتاؤں گے انشاءاللہ، وہ جو مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں، توبہ تک تو بیان کر چکا ہوں نا۔ سورۃ حجر، اس سورت کا نام ہے حجر۔ حجر کا اصل معنی ہوتا ہے باڑ، منع کرنا، جو وہ نہیں ہوتے باڑ، بکریوں کا باڑے کے ارد گرد جو وہ باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں حجر۔ جو
باڑ کے اندر ہوتا ہے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے نا، حجر اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ پوری صورت حفاظت کی صورت ہے، اس میں مختلف حفاظتوں کا بیان ہے، حفاظت ہی حفاظت اس میں ذکر ہوتا ہے. اور یہاں حجر سے مراد دیار سمود ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، لیکن لغوی معنی کے ساتھ یہ مناسبت ہے. حجر کا معنی ہوتا ہے منع کرنا نا. یہ جو حتیم ہے کعبے کے پاس گول سا نا، اس کو بولتے ہیں حجر اسماعیل. دیکھو یہ بھی اسی کی طرح ہے، ان کی بکریاں یہاں ہوتی تھی اور اس طرح انہوں نے یہ بنایا تھا. حجر اسماعیل اس کو کہا جاتا ہے. جس چیز کے لیے آپ رکاوٹ بند کرتے ہیں نا، کوئی رکاوٹ بناتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حجر. ابتدا و انتہا کا جوڑ. سورت کی ابتدا قرآن کی تذکرے سے ہو گئی. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اور اختتام عبادت پر ثابت قدمی. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یہ کیوں؟ بندے کی حفاظت کا سب سے اہم وسیلہ وہ کیا ہے؟ عبادت پر ثابت قدمی اور تحفظ کا ذریعہ وہ صرف قرآن ہے. سورت کا بنیادی مضمون اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے. یہ لکھو، اللہ اپنے دین کا خود محافظ. حفظ اللہ لدینہ. اب اس صورت میں تدبر جب ہم کریں گے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس صورت کی ابتدا درمیان آخر سب حفاظت کے متعلق بیس کرتی ہے. حفاظت ہی حفاظت. سب سے پہلے اس میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نمبر 2 آسمانوں کی حفاظت کا ذکر ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. نمبر 3 رزق اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں فلاں ملک میں اتنا خوراک رہ گیا، اتنا پانی رہ گیا اور اتنی فلاں چیز رہ گئی، بعد میں ختم ہو جائے گی، یہ بالکل جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے. خزانے اللہ کے پاس ہے. زمین کے اندر اللہ بارش کا پانی محفوظ کرتا ہے ٹینکیوں میں. قدرتی پائپ لائن اللہ کے پاس موجود ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. پانی کو تم محفوظ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے پانی کی ٹینکی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خزانۃ الماء. آدم علیہ السلام ان کی اولاد کے تحفظ کا ذمہ بھی اللہ نے لیا. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، بچایا، ان کی قوم کو ہلاک کیا. شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کی قوم کو ہلاک کیا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا اور مخالفین کو ہلاک کیا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. سورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے سیر و تفریح میں مشغول ہونا، بہت زیادہ باہر نکلنا، عیاشی کرنا، یہ چیز انسان کو عمل صالح سے روکتا ہے. آیت نمبر 3 میں اس کا بیان ہے. دیکھو سورت کے شروع میں کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ہاں، ایک دن آئے گا یہ پچھتائیں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. قیامت کے دن یہ پچھتائیں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے.
پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرہم، ان کو چھوڑو، یاکلوا ویتمتعوا، کھاتے رہے اور نفع اٹھاتے رہے۔ آگے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، امید نے ان کو غافل کیا ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ جان لیں گے۔ تو دیکھو کافر کیا کرتا ہے؟ یاکل ویتمتع، بس پھرتا ہے دنیا میں، ایک مرد ایک عورت بیگ پیچھے لڑکائے ہوئے، کبھی کس ملک میں جا رہے، کبھی کدھر جا رہے، کبھی کدھر جا رہے، کبھی کدھر جا رہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کیا ہے، ہر بندے کا حصہ مقدر کیا ہے، تو جو اس کو نہیں ملے گا وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور اللہ کی تقدیر پر وہ کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ آیت نمبر 21 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ 21 نمبر آیت پڑھو۔ ہاں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، خزانے تو اللہ کے پاس ہے لیکن خاص مقدار سے اللہ دیتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ سورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے 42 نمبر آیت سے کہ شیطان اس شخص پر مسلط ہوتا ہے جو اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے۔ جو شیطان کو اجازت نہیں دیتا ہے وہ مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 42، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ نماز، تسبیح، تسلی ہے۔ آپ بولیں گے اس میں کیا تسلی ہے کہ ہم جانتے ہیں؟ اب اس سے اللہ کے رسول کا غم کتنا ہلکا ہو گیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے لوگوں کی باتیں سے آپ تنگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ وما زرع وما برع نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر عزت مند اللہ کے ہاں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہتے وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ نے کسی کی زندگی پر قسم کھائی سوائے پیغمبر علیہ السلام کے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم، یہ لوگ نشے میں سرگردان، حیران و پریشان ہے۔ اب اس صورت میں سب سے آخری بات، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تفسیر ابن کثیر جانتے ہو؟ دیکھ لینا، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر صاحب غلط صوفیوں کی خوب خبر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ملحد قسم کے صوفی تصوف والے وہ کہتے ہیں کہ یہاں یقین سے مراد معرفت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو معرفت حاصل ہو جائے، لہذا جب آپ کو معرفت حاصل ہو گئی تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے بہت سارے ایسے جو گمراہ قسم کے پیر ہے وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ پہنچا ہوا ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معرفت سے، یہ یقین سے مراد معرفت لینا، یہ قرآن میں تحریف ہے، کیونکہ یقین سے مراد موت ہے، اور اس کی دلیل سورۃ مدثر ہے۔ قرآن کی کوئی غلط تفسیر کرتا ہے تو وہ قرآن ہی سے پکڑا جاتا ہے نا۔ سورہ مدثر میں ہے ما سلککم فی سقر، فرشتے کافروں سے کہیں گے جہنم میں کیسے آنا ہوا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔
تو یہ پیغمبر کو خطاب ہے کہ آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت تک۔ پیغمبر موت تک عبادت کا مکلف ہوتا ہے، تو پھر کون ہوتا ہے کہ جو عبادت سے ریٹائر ہو جائے؟ پیر صاحب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبادت سے کوئی انسان ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے واقعات آپ کے سامنے ہیں نا، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، 2 آدمیوں کے سہارے ہی چلتے ہیں، اور بیٹھ کے جب غشی طاری ہوتی ہے تو جیسے ہوش میں آتے ہیں تو نماز اور جماعت۔ مرو ابا بکر اصلی الناس، مرو ابا بکر فلیصلی الناس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مجھے سورۃ النحل بھی پڑھانی تھی۔